وہ ایک عالم دین تھا اور ایک مسجد میں امام اور خطیب تھا۔ اس کا نام فرید تھا۔ پولیس کے نظام میں بہتری اور تبدیلی لانے کے خیال سے ہی وہ انسپکٹر بھرتی ہوا تھا اور اس کو انسپکٹر کی سیٹ مل گئی تھی۔ لوگ اس کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئے۔ جہاں جہاں اس کی تقرری ہوئی، اس حلقہ میں جرائم کم ہوتے گئے اور اس کی ترقی ہوتی رہی۔ اسی زمانے میں جگا نامی ڈاکو بہت مشہور تھا۔ اس نے علاقے میں کافی ادھم مچا رکھی تھی۔ فرید کی قابلیت دیکھتے ہوئے اسے ایس پی بنا کر اس حلقے میں بھیج دیا گیا۔ فرید کے گھر میں ایک پرانا اور بڑا ریڈیو تھا جو اس کے والد نے اب سے 50 سال پہلے خبریں سننے کے لیے خریدا تھا۔ جرمنی کا بنا ہوا نہایت خوبصورت ریڈیو آج کل کے ٹی وی کے برابر تھا اور بڑے کمرے میں سجایا ہوا تھا۔ اس کی پائیداری کا یہ عالم تھا کہ آج بھی وہ کئی اسٹیشنوں سے خبریں نشر کرتا تھا جن کو فرید بڑے اہتمام سے روزانہ سے سنا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس میں گڑگڑاہٹ آ کر آواز بند ہو جاتی تھی۔ اس کا تذکرہ اس نے اپنے دفتر میں کئی لوگوں سے کر دیا۔ جگا کے آدمیوں کو اس کا پتہ چل گیا اور اس نے ایس پی سے ٹکر لینے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن جب سپرنٹنڈنٹ پولیس فرید اپنے آفس گیا ہوا تھا، ایک سائیکل سوار اس کے بنگلے میں داخل ہوا جس کے کپڑے میلے تھے اور ہاتھوں میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے صاحب کی بیگم کو بتایا کہ وہ ریڈیو مکینک ہے اور ایس پی صاحب نے اسے گھر کا ریڈیو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بیگم نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا جہاں پر ریڈیو رکھا ہوا تھا، پھر وہ دوسرے کمرے میں کام کرنے میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کام کر کے وہ مکینک گھنٹی بجا کر چلا گیا۔ دوپہر کو جب فرید کھانا کھانے گھر آیا اور ریڈیو چلانا چاہا تو وہ نہیں چلا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ ریڈیو کا ڈبہ اصلی حالت میں رکھا ہے، لیکن اس کے اندر سے پوری کی پوری مشین غائب ہے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے بیگم کو بلا کر پوچھا۔ بیگم نے بتایا کہ آپ نے جو مکینک ریڈیو ٹھیک کرنے کے لیے گھر بھیجا تھا، اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی داخل نہیں ہوا۔ فرید یہ خبر سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا، کون سا مکینک؟ کس نے بھیجا؟ کب بھیجا؟ میں نے تو کوئی آدمی نہیں بھیجا۔ مزید گفتگو سے پتہ چلا کہ وہ کوئی چور تھا جو مکینک کا بیس بھر کر ایس پی صاحب کے بنگلے کے اندر سے ریڈیو چرا کر لے گیا۔ فرید حیران رہ گیا۔ اس نے دفتر جا کر سارے عملے کو یہ خبر سنائی اور ان کو ڈانٹا کہ اس کے علاقے میں چوروں کی یہ ہمت کہ ایس پی کے گھر میں گھس کر دن دہاڑے ڈکیتی کریں۔ دوسرے دن مقامی اخبار میں یہ خبر شائع ہو گئی، ایس پی صاحب کے بنگلے میں دن دہاڑے چوری۔ جگا ڈاکو نے اپنے چیلے ابلو کی کمر تھپتھپائی کہ اس نے بہت بہادری کا کام کیا اور جگا پارٹی کا نام اخباروں میں چھپوا دیا۔ جگے کے دوسرے چیلے نے کہا، استاد یہ کوئی بہادری کا کام نہیں کیا، ریڈیو کا کھوکھا تو یہ وہیں چھوڑ آئے، اندر سے مشین نکال لائے۔ بہادری تو تب تھی جب ڈبہ بھی اٹھا کر لاتے۔ یہ سن کر پہلے چیلے نے سر جھکا لیا اور کہا، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جگا ڈاکو نے دوسرے چیلے کی طرف دیکھا اور اس نے چمک کر کہا کہ یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا۔ ایس پی صاحب کے بنگلے سے ریڈیو کی چوری کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ کئی پولیس انسپکٹر مجرم کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ اچانک ایک آدمی پولیس کی وردی میں سائیکل پر سوار بنگلے میں چیختا ہوا داخل ہوا۔ اس نے اپنی سائیکل ایک طرف پھینکی اور زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیں، پکڑ لیا مردود کو، خوب مار پڑ رہی ہے۔ اس پر بیگم بنگلے سے نکلی اور پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ سپاہی نے چیخ کر بتایا کہ پکڑ لیا سالے کو، بہت اس کو مار پڑ رہی ہے۔ ایس پی صاحب نے ریڈیو کا وہ کھوکھا معائنے کے لیے فوراً منگوایا ہے تاکہ مشین فٹ کر کے دیکھ لی جائے۔ بیگم باغی اندر گئی اور ریڈیو کا ڈبہ لا کر کہا، لو یہ رہا کھوکھا، لے جاؤ۔ سپاہی اسے سائیکل پر رکھ کر وہاں سے اڑن چھو ہو گیا۔ بیگم نے کمرے میں پلٹ کر ایس پی صاحب کو فون کیا اور خوشی سے کہا، پکڑ لیا چور کو، خوب مارو، کم بخت میری آنکھوں میں دول جونک گیا۔ فرید نے سنبھل کر کہا، بیگم کیا بات کر رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کیا ہوا؟ تب بیگم نے بتایا کہ میں نے ریڈیو کا کھوکھا تمہارے بھیجے ہوئے سپاہی کو دے دیا ہے۔ فرید نے اپنا سر پکڑ لیا۔
وہ سوچتا رہا ایسے شاطر شخص کو طاقت سے نہیں زیر کیا جا سکتا۔ اس نے جگا کے نام ایک خط لکھا: جگا بھائی، ہم تمہاری عقل مندی اور بہادری کے قائل ہو گئے۔ بس ہماری ایک تمنا ہے، اگر یہ صلاحیتیں انسانوں کے جان مال کی حفاظت میں لگائی جائیں تو کتنا اچھا رہے گا۔ جو کوئی شخص اس دنیا میں خون خرابہ کرتا ہے، مال اور دولت لوٹتا ہے، کل اس کو پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ مجھے بہت حیرانگی ہے تمہاری جرت کے اوپر۔ آج تم یہاں بہت چلاک ہو، لیکن کل وہاں کیا کرو گے جب تمہارے اپنے ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا؟ میں تم کو قاضی ایاز کی مثال دیتا ہوں، جو بہت بڑے ڈاکو تھے، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت سن کر اتنے بڑے عالم بن گئے کہ خلیفہ ہارون الرشید ان کی زیارت کرنے آیا۔ پولیس سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تم پولیس سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اگر تم توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر کے انسپکٹر بنوا دوں گا۔ تمہارا بھائی فرید، سپرنٹنڈنٹ پولیس۔ فرید نے یہ خط خاموشی سے جگا ڈاکو کو بھجوا دیا۔ 1 ماہ بعد ایک صاحب سیاہ شیروانی پہنے، کالا چشمہ لگائے، فرید کے بنگلے پر ملنے آئے۔ ان کے ہاتھ میں فرید کا پرانا ریڈیو تھا۔ انہوں نے سلام کر کے کہا، یہ آپ کی امانت ہے۔ پولیس کی ہتھ کڑیاں وہ کام نہ کر سکیں جو آپ کے ایک پرچے نے کر دکھایا۔ میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں۔ میرا نام جگا ڈاکو ہے۔ فرید نے کھڑے ہو کر جگے کا ماتھا چوم لیا اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے، آمین۔